ایلبرٹ بازن جیسے نامور فرانسک سائنسدان بھی ہر باپ کی طرح اپنے بیٹے کے آگے بے بس تھے۔ اسی بے بسی کے تحت خاموشی سے وہ بھی کچن سے نکل آئے اور یوں یہ محل نما وسیع و عریض حسن و جمال سے مزین مکان ایک بار پھر سوگواریت کی چادر اوڑھے خاموش ہو گیا۔ سنا ہے وہاں انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں؟ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پیٹر نے سامنے روڈ پر نظریں جمائے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے استفسار کیا۔ ہاں، برازیل کے امازون سمندر کے آس پاس ہی کہیں وہ جزیرہ موجود ہے جہاں انسانوں کا جانا ممنوع ہے۔ مجھے وہ جزیرہ دیکھنا ہے پیٹر۔ ایتھن کے لہجے میں موجود پختگی پیٹر نے بخوبی محسوس کی۔ کیا واقعی تم صرف اس لیے جانا چاہتے ہو؟ پیٹر کے سوال پر ایتھن کا ڈیش بورڈ پر رکھے فون کی طرف جاتا ہاتھ مٹھی کی صورت بھنجتا درمیان میں ہی معلق رہ گیا۔ ذہن کی اسکرین پر کوئی منظر پوری آب و تاب سے ابھرنے لگا۔ رات کی سیاہی میں ہانپتے ہوئے دوڑتا ایتھن، اس کے پیچھے مسلسل رینگتی ہوئی کسی شے کا تعاقب کرنا، اور پھر ایتھن کا پیر کسی پتھر سے ٹکرانے پر اس کا منہ کے بل گر جانا۔ گاڑی میں بیٹھے ایتھن کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ڈرائیونگ کرتے پیٹر نے ایک جھلک اس جانب دیکھا۔ بے بسی سے گرا ہوا ایتھن آنکھیں موندے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا۔ کیا موت نے ایتھن کا ہاتھ تھام لیا تھا؟ لرزتی پلکوں کی بار کھولتے ایتھن نے بے یقینی طور پر سامنے دیکھنا چاہا۔ موت نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہاتھ تھامنے والا کوئی مسیحا تھا۔ اندھیرے میں ایک شبیہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ کون تھا؟ فرشتہ یا انسان؟ ایتھن، پیٹر کی آواز پر وہ فوراً حال میں لوٹ آیا۔ "Are you sure تمہارا وہیں جانا ہے؟" اس کی عجیب کھوئی ہوئی سی کیفیت پر پیٹر نے فکر بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ بے خود سا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ "تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا ایتھن؟" وہ اس کی عجیب و غریب شوق دیکھ کر ہمیشہ یہی سوال کرتا تھا، اور ایتھن جو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا تھا آج بھی مسکرا دیا۔ ایتھن مرنے والوں میں سے نہیں، مار دینے والوں میں سے ہے پیٹر آئزیک۔ اپنی ہر کیفیت چھپاتے ہوئے ذرا سی آنکھ دبائے معنی خیز لہجے میں کہتا ایتھن پیٹر کو ہر بار کی طرح سنسناہٹ کا شکار کر گیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی پارکنگ میں رک چکی تھی۔ پیٹر ایتھن کا سامان ڈگی سے نکالنے کو اترا اور تبھی ایتھن کے فون پر گھنٹی بجی۔ ایتھن کا پیر کسی پتھر سے ٹکرانے پر اس کا منہ کے بل گر جانا۔ گاڑی میں بیٹھے ایتھن کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ڈرائیونگ کرتے پیٹر نے ایک جھلک اس جانب دیکھا۔ بے بسی سے گرا ہوا ایتھن آنکھیں موندے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا۔ کیا موت نے ایتھن کا ہاتھ تھام لیا تھا؟ لرزتی پلکوں کی بار کھولتے ایتھن نے بے یقینی طور پر سامنے دیکھنا چاہا۔ موت نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہاتھ تھامنے والا کوئی مسیحا تھا۔ اندھیرے میں ایک شبیہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ کون تھا؟ فرشتہ یا انسان؟ ایتھن، پیٹر کی آواز پر وہ فوراً حال میں لوٹ آیا۔ "Are you sure تمہارا وہیں جانا ہے؟" اس کی عجیب کھوئی ہوئی سی کیفیت پر پیٹر نے فکر بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ بے خود سا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ "تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا ایتھن؟" وہ اس کی عجیب و غریب شوق دیکھ کر ہمیشہ یہی سوال کرتا تھا، اور ایتھن جو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا تھا آج بھی مسکرا دیا۔ ایتھن مرنے والوں میں سے نہیں، مار دینے والوں میں سے ہے پیٹر آئزیک۔ اپنی ہر کیفیت چھپاتے ہوئے ذرا سی آنکھ دبائے معنی خیز لہجے میں کہتا ایتھن پیٹر کو ہر بار کی طرح سنسناہٹ کا شکار کر گیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی پارکنگ میں رک چکی تھی۔ پیٹر ایتھن کا سامان ڈگی سے نکالنے کو اترا اور تبھی ایتھن کے فون پر گھنٹی بجی۔ بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس نے فون کان سے لگایا۔ "میں آ رہا ہوں۔" کچھ دیر قبل کے برعکس اب اس کا لہجہ سخت گیر تھا، آواز میں بے نام سی پراسراریت۔ "ڈونٹ وری، میں سب سنبھالوں گا۔" چہرے پر کرخت سا تاثر تھا جو کسی کو بھی چونکنے پر مجبور کر دے۔ پیٹر سامان نکال چکا تھا اور اب اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ عین اسی وقت بڑی پھرتی سے ایتھن نے کال کاٹتے ہوئے موبائل اپنے سیاہ بلیزرز کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ پیٹر کو اس پل کو کوئی اجنبی چہرہ محسوس ہوا، مگر اتنا وہم گردانتے وہ فراموش کر گیا۔ "چلو دوست، تم زندہ رہے تو پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے الوداع۔" پیٹر کے ڈرامائی انداز میں باہیں پھیلا کر یوں کہنے پر ایتھن ذرا سا لبوں کو خم دیے مسکراتا اس کے گلے لگ گیا۔ "برازیل کا سفر تمہیں مبارک ہو ایتھن۔" پیٹر کے دوستانہ لہجے میں بسے خلوص پر ایتھن کا نہ جانے کیوں سرنا محسوس انداز میں جھک سا گیا۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں بالکل اکیلا تھا۔ کیبن ایک تہہ خانے میں موجود تھا، وسیع ماڈرن طرز میں تعمیر شدہ سائنس ریسرچ لیبارٹری کے ایک طرف شیشوں کی دیواروں سے مزین چھوٹا سا ہی مگر بہت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بڑی سی میز کے ایک طرف لمبی سی سربراہی کرسی اور دوسری جانب دو اسٹول نما کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ایک طرف بڑا سا پرنٹر رکھا گیا تھا اور پاس میں میٹر کی صورت کنٹرول سسٹم سیٹ کیا گیا تھا، جس کے کنارے پر ایک سیاہ لیور لگا ہوا تھا۔
وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا میز پر موجود مختلف کاغذات کی فائل کھولے ہر ایک پر وقفے سے نظر ڈالتا کوئی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاس میں رکھے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ بنا فون کی جانب دیکھے اس نے کاغذات پر نظریں دوڑاتے ہوئے اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ کہو مت، اب کیا بری خبر سناؤ گے؟ لہجہ بیزار کن ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جیسے حلق ترک کیا گیا۔ سر، وہ آ رہا ہے، شاید آ گیا ہے۔ اور اس کی دی جانے والی خبر پر صفحات پلٹتا ہاتھ اپنی جگہ تھم گیا۔ ایک بات کہوں مت، وہ آ گیا ہے یا ابھی آ رہا ہے؟ خود شک میں ہو تو مجھے کیا خبر دو گے؟ وہی بیزار کن لاپرواہ سا لہجہ۔ پھر سے گلا کھنکارنے کی ذرا سی آواز فون کے اس پار سنائی دی۔ سر، وہ ساؤ پاولو کے ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے۔ اس بار خبر دینے والی کی آواز میں ایک اصرار تھا۔ ایک جانب سے ہٹا کر فون دوسرے کان سے لگاتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایسی اچھی خبر سناتے ہوئے لہجے میں اتنا خوف کیوں مت؟ اس بار اس کے چہرے پر عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی، امید کی چمک۔ ایسی بات نہیں سر۔ دوسری طرف بات گول مول کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہجہ کچھ کھویا کھویا سا تھا، مگر اس کا کام بن گیا تھا، باقی کسی بات کی پرواہ کیوں کرتا؟ اوکے بائے۔ بنا دوسری طرف کا جواب سنے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ خوش تھا، اس کے مقصد کو انجام دینے وہ آ رہا تھا جس کا رفائل کب سے منتظر تھا۔ انتظار تمام ہونے کو تو بے کلی بڑھ سی جاتی ہے، وہ بھی بے کل ہو رہا تھا۔ کیبن سے نکل کر وہ لیب کی جانب بڑھنے لگا۔ شیشے کے دروازے کے ساتھ لگے بائیو میٹرک پر انگوٹھا رکھنے پہ پیلا نشان واضح ہوا۔ اسکرین پر کچھ نمبر ابھرنے لگے۔ انگلیوں سے ٹچ اسکرین پر چند ایک نمبر تیزی سے ڈائل کرتے ہی ہرے رنگ کی روشنی واضح ہوئی۔ ہلکی سی بپ کے ساتھ سلائڈنگ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مختلف سمتوں میں عجیب قسم کے پرانے اور نئے طرز کے آلات اور مشیزی رکھی ہوئی تھی۔ کئی ایک شیلف پر شیشے کے گولائی آلے میں کیمیکلز تھے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں ٹیسٹ ٹیوبز میں مختلف رنگ کے کیمیکلز ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف انسانی قد و قامت کے مترادف لفٹ جیسی مشین دکھائی دیتی تھی جو فی الحال ساکت پڑی تھی۔ وہ ان سب سے ذرا ہٹ کر دائیں جانب سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں دیوار سے کچھ ہی فاصلے پر بڑی سی شیشے کی ریتیلی گھڑی لٹکتی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ ریتیلی گھڑیال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا انتظار بالآخر ختم ہوا۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ، سپاٹ چہرہ مگر چمکدار سے آنکھوں میں کچھ تو انوکھا تھا۔ کیوں نہ ایک نیا عزم، ایک نیا وقت شروع کیا جائے پاک؟ شیشے کے گھڑیال کے ساتھ لٹکتی زنجیر کو کھینچتے وہ پھر سے سرگوشیانہ انداز میں بڑبڑا رہا تھا کہ گھڑیال الٹا ہوا اور نیچے کی جمع شدہ چمکتی ہوئی سرمئی ریت کا پلڑا اب اوپر کی جانب نظر آنے لگا۔ وقت کا پلڑا سرکا، وہ واپس کو پلٹا۔ نظر تیرچھی کیے بائیں جانب موجود شیلف پر موجود ٹیسٹ ٹیوبز کو چند سیکنڈ سیاہ فریم کے پیچھے سے تکتا رہا۔ ٹیسٹ ٹیوب میں موجود ہرے رنگ کے مختلف شیڈز کا عکس اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ سیاہ فریم اس کے چشمے کو ناک کی سیٹ میں شہادت کی انگلی سے ٹھیک کرتا وہ کچھ سوچ رہا تھا، کچھ انوکھا اور خطرناک۔ جہاز اپنی پرواز مکمل کیے زمین پر اتر چکا تھا۔ تقریباً گھنٹے سے اوپر وقت ہو رہا تھا۔ اب تمام مسافر ایئرپورٹ کے ٹرمینل کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹرمینل کی مقابل باؤنڈری لائن کے پار بہت سی منتظر نگاہوں میں سے ایک اس کی نگاہیں بھی تھیں۔ سفید کارڈ بورڈ جس پر سیاہ رنگ سے کسی کا نام درج تھا ہاتھ میں تھامے وہ ٹرمینل سے نکلتے افراد میں کوئی چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ ایک نظر سامنے اٹھتی تھی اور دوسری بائیں جانب ہاتھ میں موجود اس کی فون کی اسکرین پر سے اس بار نظر ہٹا کے ٹرمینل کی جانب دیکھتی ہوئی ایک دم چونکی۔ ایک نظر پھر فون کی اسکرین پر ڈالتے اس نے سامنے سے آتے شخص کے چہرے پر بھی نگاہ ڈالی اور ہیزل براؤن آنکھوں میں اترتی چمک سے معلوم ہوا کہ اسکرین پر موجود چہرہ ٹرمینل سے ٹرالی بیگ سمیت سے آتے شخص سے بالآخر میل کھا رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ پر سیاہ بلیزرز اور سفید جینز میں ملبوس، چہرے پر سیاہ ماسک اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے، سیاہ رنگ کی پی کیپ سر پر پہنے اپنا سوٹ کیس ٹرالی تھامے باہر نکلتا دکھائی دیتا وہی شخص تھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں کا انتظار ختم ہوا۔ وہ سیاہ ربن لائن کراس کرتی ذرا آگے بڑھ گئی۔ ہیلو مسٹر بازن، شائستہ کھنکتا ہوا کمزور مگر پورے اعتماد انگیز لہجہ۔ وہ آنے والے کے عین سامنے آ کر رکتی اسے پکار کے چونکنے پر مجبور کر گئی۔ نظر اٹھا کر آنے والے نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا اور وہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ اوہ مسٹر بازن، ویلکم ٹو برازیل۔ برازیل میں خوش آمدید۔ اس کی خوشگوار لہجے پر اب بھی سامنے کھڑے شخص نے سر کو اس بات میں صورت فقط ہلکی سی جنبش دینا مناسب سمجھا۔ میں یہاں سے آپ کی ٹورسٹ گائیڈ منتخب کی گئی ہوں، آپ کے ہوٹل کی جانب سے۔ وہی شائستہ کھنکتا پر تکلف سا لہجہ۔ سامنے کھڑے شخص نے اس بار ذرا توجہ سے دیکھا۔ لیمن رنگ کی چست شرٹ اور ٹخنوں سے اوپر سفید جینز میں ملبوس، سفید کینوس شوز پیروں میں ڈالے، اوپر سیاہ لانگ کوٹ پہنے، بھوری ریشمی بالوں کو کاندھوں کے دونوں اطراف گرائے وہ دبلی بتی مگر پیاری سی لڑکی کون تھی؟
پاس کھڑے سفید یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور نے سوٹ کیس اس شخص سے لے لیا تھا۔ آئی ایم بیلا، ایزابیلا، آپ کے ہوٹل کی طرف سے مجھے آپ کی ٹورسٹ گائیڈ اپوائنٹ۔ وہ فرفر بول رہی تھی کہ یہ سب آپ مجھے بتا چکی ہیں۔ اکتایا ہوا سا وہ اسے یوں ٹوک گیا جیسے دوبارہ سننے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ایزابیلا نے چلتے چلتے رک کر گردن ذرا سی ترچھی کی اس کی جانب بغور دیکھا۔ پاگل آدمی، من ہی من میں بڑبڑاتی سر جھٹک کر وہ واپس اسی کے ساتھ چلنے لگی۔ ڈرائیور پارکنگ احاطے سے گاڑی نکال کر لا چکا تھا۔ ڈرائیور نے اتر کر اس شخص کی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا تھا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا خود کھولنے لگا۔ کیسا عجیب شخص تھا۔ ایزابیلا دوسری جانب سے دروازہ کھولے پچھلی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بیٹھنے والا تھا کہ اس کے فون پر بپ ہوئی۔ ویلکم ٹو ساؤ پالو، برازیل کا پر رونق شہر۔ انگریزی میں لکھا پیغام پڑھتے اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم پھیلنے لگا، یوں جیسے کسی وجود میں دھیرے سے زہر پھیل رہا ہو، اور پیغام کا جواب دیتا آنکھوں پر سے سیاہ چشمہ ہٹاتے وہ خود بھی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ تو وہ اپنی منزل کے قریب آ پہنچا تھا۔ اس کی بائیں جانب بیٹھی وہ ٹورسٹ گائیڈ اپنی جون میں بولتی جا رہی تھی، مگر وہ کہیں اور محو خیال تھا۔ خاموش سرد راتیں، وہی سنسان جنگل، ریتیلی چبھن دھن اور اس کا گر جانا، پھر وہ اجنبی چہرہ اور اس کی وہ موہوم تلاش۔ مسٹر بازن، آپ سن نہیں سکتے کیا؟ لڑکی کی آواز نے اس پر اس کا تخیل توڑ دیا۔ گود میں رکھے ہاتھ کو مٹھی کی صورت بھینچے وہ نارمل تاثرات چہرے پر لاتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھورے بالوں کی پھسل کر گال پر آتی لٹ، کان کے پیچھے رستی، وہ اسی کی جانب متوجہ تھی۔ اس سے قبل وہ لڑکی سے کچھ کہتا گاڑی ہلکے سے جھٹکے سے رک گئی۔ آپ کی منزل آپ کے سامنے ہے مسٹر بازن، آئیے، مسکرا کر کہتی وہ خود بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی۔ وہ بھی اپنی جانب پر دروازہ کھولے اتر گیا۔ قدموں کے بالکل پاس بچھے ہوئے سرخ قالین سے خوبصورت طرز پر بنے ہوٹل کی فلک بوس عمارت کا داخلی حصہ شروع ہوتا تھا۔ وہ سرخ قالین پر مضبوط قدموں کی چاپ رکھتا آگے بڑھنے لگا۔ لڑکی اب بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تو رک کر اس نے تعجب سے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس تمام عرصے میں خاموش رہا تھا۔ سرسری سی نگاہ کے بعد وہ واپس اندر بڑھنے لگا۔ داخلی دروازے کی چیک پوسٹ سے گزر کر وہ اندر آ چکا تھا۔ سرد موسم میں عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ایک نرم گرم سا احساس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ آئیے مسٹر بازن۔ وہ اب اس سے آگے چلتی ریسیپشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا بار بار مسٹر بازن کہنا شاید اسے اکتاہٹ کا شکار کر رہا تھا، مگر وہ زبان سے اب بھی خاموش تھا۔ ریسیپشن سے کمرے کی اسمارٹ کی لے کر وہ واپس مڑی۔ مسٹر بازن، یہ آپ؟ وہ اسمارٹ کی سے تھماتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ اسٹاپ، میرا نام ایتھن ہے، یو کین کال می ایتھن، تم مجھے ایتھن بلا سکتی ہو۔ وہ بالآخر ضبط توڑتا اسے دوبارہ اس نام سے مخاطب کرنے سے روک گیا۔ لڑکی نے کاندھے اچکا کے لاپرواہی سے سر اس بات میں یوں ہلایا جیسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو۔ اوکے مسٹر ایتھن، یہ آپ کے کمرے کی چابی ہے، یہاں سے آگے آپ کو یہ شوفر کمرے تک پہنچا دیں گے۔ فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے، کل ملیں گے، بائے۔ وہ فرفر بولتی ایتھن کو پھر حیران کر گئی۔ بنا موقع دیے وہ اپنی کہتی چلی جاتی تھی، اب بھی سر پر کھڑی اسے بس سنائے جا رہی تھی۔ یہ تو طے ہوا کہ وہ بہت بولتی تھی۔ حیران سا وہ اس بار خود سے اسے دیکھتے رہنے سے نہ روک پایا۔ وہ اب جا رہی تھی۔ ایتھن بنا رکے خود بھی چابی لیتا ہوٹل کے ملازم کی تکلیف میں آگے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ منزل کی طرف وہ پہلا پڑاؤ پار کر چکا تھا، اور اس پر وہ کافی حد تک مطمئن تھا۔